الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی آخر الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، آج الحمدللہ میرے خیال میں ہمارے 8 روزے مکمل ہو چکے ہیں اور 90 تراویح ہم نے ادا کر لی۔ اگر ہم لوگ جائزہ لیں، تھوڑا سا اس بارے میں غور کریں تو یہ سمجھیے کہ ہم رمضان کا ایک چوتھائی حصہ گزار چکے ہیں۔ رمضان کے اگر 4 حصے کیے جائیں تو چوتھا حصہ ہمارا گزر چکا ہے۔ جیسے یہ چوتھا حصہ ہم نے گزارا، ابھی جس کنڈیشن میں ہم ہیں، یعنی اگر نیکیوں میں ترقی ہے، برابر ذوق شوق کے ساتھ عبادات کا اہتمام ہے، تو باقی رمضان بھی ایسے ہی گزرے گا۔ اور اگر یہ ہے کہ بھئی ابھی ہم ٹھنڈے پڑ گئے تو باقی رمضان بھی ایسا ہی جائے گا۔ جی، تو ہوتا یہ ہے کہ بھئی شروع کے اندر بہت جوش خروش سے لوگ شامل ہوتے ہیں، باقاعدہ نماز بھی پڑھتے ہیں، درس بھی سنتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے پھر واپس اپنی پرانی روٹین پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ آخر تک اسی طرح سے عبادت کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب آخر تک ہم اس طرح سے مکمل عبادت کریں گے تو پھر ایسی صورت میں انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا نام ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے گا جن کی اللہ تعالی مغفرت کر دیتا ہے۔ بہرحال دیکھیے، ابھی قیام اللیل میں سورہ اعراف کی جو ہے ایک حصہ آپ نے سماعت کیا، اسی میں آگے چل کر ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ایک واقعہ ذکر کیا اور کہا کہ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھئے جو سمندر کے کنارے تھی۔ یہودیوں کا واقعہ ہے اور یہود اس واقعے کو چھپایا کرتے تھے، اس لیے کہ اس کے اندر ان کے لیے ایک شرمندگی کا پہلو تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا پوچھئے اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے آباد تھی، اور جب ان لوگوں نے سنیچر کے حکم میں زیادتی کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہودیوں کو حکم کیا تھا سنیچر کے دن کے بارے میں، ٹھیک ہے ہفتے کے باقی دن تم خوب اپنا جو ہے محنت مزدوری کرو، کاروبار کرو، جو تم کو کرنا ہے کرو، لیکن سنیچر کا دن تمہارے لیے عبادت کا دن ہے، یہ پورا کا پورا دن تمہارے لیے عبادت میں گزرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ۔ جب سنیچر کا دن ہوتا تو مچھلیاں اپنے سر نکال کر سمندر کے کنارے آ جاتی، اور جب سنیچر کا دن نہ ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، مچھلیاں اتنی مقدار کے اندر سمندر کے اوپر نہیں آتی۔ اللہ نے کہا ہم نے اس لیے ان کو آزمایا، ہم نے اسی طرح ان کو آزمایا اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کا جو ہے کاروبار ذریعہ معاش کیا تھا؟ مچھلیاں پکڑا کرتے تھے اور مچھلیوں کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ سنیچر کے دن اللہ نے حکم دیا مچھلی نہیں پکڑنا ہے، سنیچر کے دن اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ بہت سارے مسلمانوں میں یہ غلط فہمی ہے سنیچر کے دن مچھلی نہیں کھا سکتے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں یہ حکم یہودیوں کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں، ہم پورا ہفتہ کبھی بھی مچھلی کھا سکتے ہیں اور کھلا بھی سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ بھائی اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا پہلو کیا ہوا؟ سنیچر کا دن ہوتا عبادت کا دن، تو مچھلیاں ساری کی ساری ابل کے سمندر کی سطح پر آ جاتی، اور جب سنیچر نہیں ہوتا، جب مچھلیاں اتنی بڑی تعداد میں نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، ایک امتحان تھا، لیکن انہوں نے اس کو سمجھا نہیں۔ آپس میں مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے؟ بولے سنیچر کے دن تو شکار کرنا ہمارے لیے حلال نہیں ہے، اور اتنا بڑا جو ہے مال ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے آپس میں مل کے یہ طے کیا کہ سمندر کے کنارے بڑے بڑے حوض بنائیں اور اس میں راستہ رکھا۔ اب جب مچھلیاں زیادہ مقدار میں آتی تو وہ نالیوں سے گزر کر ان حوض میں چلی جاتی، اور وہ وہاں پر ایک آڑ لگا کر اس کو روک دیا کرتے واپس جانے سے، اور جب اتوار کا دن آتا تو وہ ساری مچھلیاں پکڑ لیا کرتے تھے۔ اب بہت ان کے درمیان میں خوشی کہ دیکھو کتنا اچھا طریقہ ہم نے نکالے ہیں،
حالانکہ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے انسان نے کسی صورت میں اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اس کا حکم دیا۔ آپ نے کہا تم یہودیوں کے جیسے ہیلے مت کرنا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بہت سی حرام کردہ چیزوں کو معمولی ہیلوں کے ذریعے اپنے لیے حلال کر لیا۔ اب یہ ہوا کہ جب انہوں نے ایسا کیا تو قوم کے بعض لوگوں نے ان کو نصیحت کی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، ہمارے لیے شکار حلال نہیں ہے سنیچر کے دن، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ جو لوگ ایسا کر رہے تھے تو 3 طبقے ہو گئے، ایک وہ لوگ جو یہ گناہ کا کام کر رہے تھے، ایک وہ لوگ جو ان کو روک رہے تھے، اور ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے نصیحت کی اور اس کے بعد میں ان لوگوں سے کہا ان کو کیوں نصیحت کر رہے ہو، اللہ ان کو عذاب ہی دینے والا ہے، ان کو نصیحت کرنے کی تم کو ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کرنے والوں کا قول ذکر کیا، معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، ہم اللہ تعالیٰ کے پاس معذرت کے لیے ان کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ کم سے کم ہم نے اپنا فریضہ ادا کیا تھا، ہم نے ان کو روکنے کی بھرپور کوشش کی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بچ جائیں۔ ٹھیک ہے، پہلے انہوں نے نہیں مانا، ہو سکتا ہے بعد میں ہماری نصیحت قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب ان کو جو نصیحت کی گئی تھی سنیچر کے دن شکار نہیں کرنا ہے، انہوں نے نہیں مانا اور اس چیز کو بھلا دیا، اس کے بعد دھیرے دھیرے کلم کلا شکار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انجینا الذین ینہون عن السوء، جن لوگوں نے ان کو برائی سے روکا تھا ہم نے ان کو نجات دی، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور جنہوں نے گناہ کیے تھے ان کو ایک بہت بڑے سخت عذاب میں پکڑ لیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ اس کے بعد میں فرمایا فَلَمَّا أَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، جب انہوں نے صاف طور سے سرکشی کی، انکار کر دیا بات کو ماننے سے جس سے ان کو روکا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ وہ لوگ جو سنیچر کے دن شکار کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا اور وہ سارے کے سارے لوگ بندر بنا دیے گئے، انسانوں سے ان کو بندر میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہود کو سنیچر کا پورا دن عبادت کرنے کا حکم تھا، اور سنیچر کے دن پورے دن وہ دنیا کا کام نہیں کر سکتے تھے۔ امت محمدیہ کے لیے کیا ہے، 5 وقت کی نمازیں ادا کریں، اور 5 وقت کی نمازیں ادا کرنے کے درمیان میں جو بھی وقت ملتا ہے اس کے درمیان میں دنیا کا جو بھی کام کرنا ہے کریں۔ جمعہ کے دن ہمارے لیے عبادت کا وقت متعین کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہا گیا، جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے اب اس کے بعد زمین پہ پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ لیکن بہت سارے مسلمان دکانداروں کو آپ یہ دیکھیں گے کہ صرف اپنے کاروبار کرنے کے لیے اور وہ آدھا پون گھنٹہ بچانے کے لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جمعہ کی اذان ہو گئی، جمعہ کی اذان ہونے کے بعد میں بھی کاروبار شروع ہے، دنیا کے کام کاج شروع ہے۔ بہت سارے لوگ بلا وجہ تاخیر کے ساتھ میں آتے ہیں، اور اگر کبھی امام جلدی نماز کھڑی کر دے تو امام کے اوپر غصہ ہوتا ہے، ایسا کیسا آپ نے جلدی کھڑی کر دی ہے نماز، ہمارا جمعہ چھوٹ گیا ہمارے ہاتھ سے، تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہود تو پورا دن سے روکے گئے تھے، انہوں نے نہیں مانا، اس وقت میں بھی کاروبار کیا، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ جو لوگ آدھے 1 گھنٹے کے لیے بھی کاروبار بند نہیں کر سکتے، آپ بتائیے اللہ کا عذاب ان کے اوپر نہیں آنا چاہیے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی ہم کو معاف کیے ہوئے ہے، عافیت دیے ہوئے ہے، درگزر کا معاملہ کیے ہوئے ہے، ورنہ ایسے ہمارے اعمال ہیں کہ آج ہمارے اوپر عذاب آ سکتا ہے۔ اچھا، یہ جو ہیلا کر کے، جیسے انہوں نے کیا کیا تھا، اللہ نے شکار کرنے سے منع کیا تو ہم شکار تھوڑی کر رہے، ابھی ہم ان کو پکڑ کے بازار میں بیچ رہے تھوڑی ہے، ہم تو صرف ان کو حوض کے اندر لے کر آ رہے اور ان کا واپسی کا راستہ بند کر رہے ہیں، پکڑ تو ہم ان کو اتوار کو رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اس طرح کرنے سے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے ہم اس کو تبدیل کر دیں گے، ہم کوئی راستہ بیچ کا نکال لیں گے، اس کو کہتے ہیں ہیلا۔ ایسے بہت سے ہیلے مسلمانوں کے درمیان میں رائج ہیں۔ یہ جو عقیقے کا مسئلہ ہے، بولے عقیقے کے اندر کیا ہے، بڑے میں بھی چلتا، اور کیسا چلتا،
2 بڑے جانور نہیں ہونا، خالی 2 حصے آپ نے دے دیے نا عقیقہ ہو جاتا۔ کس نے کہا بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں ہیں سب کے اندر یا تو 2 مینڈوں کا ذکر ہے یا 2 بکروں کا ذکر ہے، کسی ایک حدیث کے اندر بڑے جانور کا تذکرہ نہیں ہے۔ لیکن چل رہا ہے ماشاءاللہ، دھوم دھام سے عقیقے ہو رہے ہیں، اور ان سے کہا جائے مولانا سے ذرا پوچھ کے اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کچھ بھی نہیں، خالی ڈٹائی اور ہٹ دھرمی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، ایک ہیلا بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن جو اوپر کے حلقے ان کو معلوم ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی مر گیا، بے نمازی تھا، تو بولے اچھا ہر نماز کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار آپ ادا کر دو تو اس کی نمازوں کا فدیہ ادا ہو جائے گا، نمازیں اس کے ذمے سے ادا ہو جائے گی، اب اس کو نماز نہیں پڑھنے پہ عذاب نہیں ہوگا۔ اب ایک انسان زندگی بھر نماز نہیں پڑھتا تھا، خالی جمعہ پڑھتا تھا، تو اس کے بالغ ہونے کے بعد سے جب تک کا حساب لگائیں گے جب تو بہت ہو جاتا، پھر کیسا کریں گے؟ بولے ہم آپ کو ایک ہیلا بتاتے ہیں، ہو جائے گا یہ مسئلہ بھی حل۔ کیسا ہیلا؟ بولے یہ 4-5 فقیروں کو ایک ساتھ ایسا بٹھاؤ اور اس کے وارث کو بھی بٹھاؤ اور ایک اناج کی تھیلی اس کے پاس میں دے دو۔ اب وہ اس نے ایک فقیر کو دیا، بولے یہ لو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ بولے ٹھیک ہے میں نے قبول کرا، یہ میں آپ کو میری طرف سے ہدیہ کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد میں وہ تھیلی لے کے دوسرے فقیر کو دیا، یہ میں نے آپ کو دیا، اچھا ٹھیک ہے یہ میں نے لیا، یہ میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا۔ تو اب یہ ایسا گول گول دائرے کے اندر وہ تھیلی گھومتے رہتی اور 2-3 گھنٹے کے اندر پوری زندگی بھر کی نمازوں کا فدیہ ادا ہو گیا، جاؤ آپ کی میت بخشی گئی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ میت کو قرآن پڑھ کے بخشنا کوئی ثبوت نہیں، لیکن میت کو قرآن پڑھ کے بخشنے کا عمل بھی لوگوں کے درمیان میں متعارف کرا دیا گیا۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر کٹ حدیث ہے، اللہ کی لعنت ہے حلالہ کرنے والے پر بھی اور کروانے والے پر بھی۔ یہ کیا ہے؟ قرآن میں صاف طور سے یہ حکم ہے کہ جو آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے، یعنی الگ الگ ٹائم میں، وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں جب تک وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر لیتی اور وہ خود سے اپنی طرف سے طلاق نہیں دے دیتا۔ بولے اچھا ٹھیک ہے 1 رات کے لیے نکاح، اس کے بعد میں طلاق، اس کے بعد میں عدت گزارے گی عورت، اور اس کے بعد میں پھر پہلے خاوند کے نکاح میں پھر واپس وہ حلال۔ تو اس طرح کے جو ہیلے ہوتے ہیں، کیا کوئی آدمی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کہا یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ اللہ خود ان کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں، وہ خود اپنی ذات کے اعتبار سے دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ایسی باتیں اس امت کے اندر کی گئی۔ بولے اچھا زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ سال گزرنے کے بعد میں۔ تو ایک آدمی کیا کرتا ہے، آدھا سال گزر گیا، پورا مال اپنا اٹھا کے میری بیوی کے نام پہ ہدیہ، آج سے میری پراپرٹی کے مالک کون؟ میری بیوی۔ اور وہ 6 مہینے گزارنے کے بعد بیوی کیا بولتی؟ پورا مال میرے خاوند کا، پوری پراپرٹی میرے خاوند کے نام پہ، نہ اس کے اوپر سال گزر رہا ہے نہ اس کے اوپر سال گزر رہا ہے۔ دیکھو زکوٰۃ تو ہمارے اوپر فرض ہی نہیں ہو رہی۔ بڑے بڑے عالموں کا نام ہے جو اس طرح کا ہیلا کیا کرتے تھے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو چیز اللہ نے حرام قرار دی اس کے بعد میں ایسا کر سکتے ہیں کیا، ویسا کر سکتے ہیں کیا، یہ کرنا ہی نہیں ہے۔ انسان کا کام کیا ہے؟ اللہ نے منع کر دیا، اس کے بعد میں اس کی طرف جانا ہی نہیں۔ تو یہ یہود کا معاملہ کہ جب انہوں نے ہیلا کیا تو اللہ نے کتنا سخت عذاب دیا، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ کیا یہ بندر آج ان کی نسل کے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب کسی قوم کی صورت بدل دی جاتی ہے، جب کسی قوم پر ایسا عذاب آتا ہے، اس کے بعد اللہ ان کی نسل کو باقی نہیں رکھتے، وہ جتنے ہیں اتنے ہی اس صورت کے اندر جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کو ڈرنا چاہیے اللہ کی کھلی اور چھپی نافرمانی سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کا ذکر کیا اور اس سے اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ دیکھیے سیاق کیا چل رہا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ یہ لوگ اللہ کی شریعت میں ہیلے نکالا کرتے تھے، شریعت سے بچنے کے لیے بہانے ڈھونڈا کرتے تھے۔
جب رجم کی سزا ان کو وہ ہوا کہ بھئی لوگ بہت زیادہ بدکاریوں میں مبتلا ہوئے، انہوں نے وہ سزا کو ہی ختم کر کے اس کی جگہ دوسری سزا رکھ لی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک ایسے لوگ ان کے اوپر بھیجتا رہے گا جو سخت ترین عذاب ان کو دیا کریں گے۔ بے شک تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بہت مغفرت کرنے والا اور مہربان بھی ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس بات کو ذکر کیا کہ یہود کے اوپر قیامت تک ایسے لوگ وقتاً فوقتاً آتے رہیں گے جو ان کو بہت سخت سزائیں دیں گے اور ان کو بالکل تباہ اور برباد کریں گے۔ اور یہود کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، قرآن نازل ہونے کے بعد سے لے کے آج تک ہر تھوڑے زمانے کے بعد میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے آتے رہیں۔ یہ جو ہٹلر کا معاملہ ہے، اس نے جو ان کے ساتھ میں کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کے کرتوت ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی برائیاں حد سے آگے بڑھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا صفایا کرنے والا کوئی نہ کوئی ان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ آج یہ لوگ جو فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ میں کر رہے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، جو بھی ان کے ساتھ میں کر رہے ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری دعائیں، یہ ساری آہوزاری اور یہ سارا ظلم و ستم خالی جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے عذاب کا فیصلہ ہوگا، اور جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو یہ اس سے کہیں زیادہ ہولناک ہوگا جتنا یہ معاملہ مسلمانوں کے ساتھ میں کر رہے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک تیرا رب بہت جلدی عذاب دینے والا ہے، سزا دینے والا ہے، اور یہ بات یاد رہے کہ وہ بہت مغفرت کرنے والا اور مہربان بھی ہے۔ اگر کوئی برے سے برا انسان، کوئی یہودی بھی مثال کے طور پر اللہ سے توبہ کرے، ایمان لے آئے اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لے، تو بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔